ہر سال جب بجٹ کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں تو ساتھ یہ خبریں جلدی حروف میں اخباروں کی سرخیاں بنتی ہیں، ٹی وی پروگرامز میں موضوع بنتی ہیں اور سوشل میڈیا کے تھم نیل بھر دیتی ہیں کہ پینشن حکومت پر بوجھ ہے۔ بڑے بڑے اکانومسٹ پروجیکشنز کر کے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر 25 سال تک اسی طرح پینشن دی گئی تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم، خالد اقبال آپ سے مخاطب ہے۔ پہلے تو ان ارستوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کو سمجھ ہے کہ پینشن کیا ہے؟ یہ فری میں دی جانے والی کسی انکم سپورٹ پروگرام کا نام نہیں ہے۔ یہ حکومت کو وہ قیمت ادا کرنا ہے جس کی سروسز وہ پہلے لے کر استعمال کر چکی ہوتی ہے۔ حکومت جس وقت سروسز استعمال کر رہی تھی اس وقت اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق معاوضہ دے سکے۔ بس حکومت نے بندے سے معاہدہ کر لیا کہ تم اپنی تعلیم، اپنا تجربہ، اپنی زندگی کی موسٹ پریشیس ٹائم اور ڈیز جو ہیں، جوانی کے ایام، جب تم بہترین صحت رکھتے ہو، تمہارے جسم میں طاقت ہے، تمہارا دماغ تیزی سے کام کر رہا ہے، وہ حکومت کو دے دو اور حکومت کے لیے کام کرو۔ جب تم 60 سال کے ہو جاؤ گے، کام کرنے کے قابل نہیں رہو گے، تو مرتے دم تک حکومت تمہارا اور تمہاری بیوی کا خیال رکھے گی اور یہ پینشن کی صورت میں ہوگا۔ وہ پینشن اس لیے دے گی کہ جب تم اپنی زندگی کے بہترین ایام گورنمنٹ کو دے رہے تھے اور اس کے لیے کام کر رہے تھے تو گورنمنٹ تمہیں وہ معاوضہ نہ دے سکی جس کے تم حقدار تھے۔ مارکیٹ کی نسبت بہت کم پیسے تم کو دیتے رہے، اس لیے اب گورنمنٹ اپنا ادھار اتار رہی ہے۔ یہ بات سیاسی اشرافیہ کو سمجھ نہیں آئے گی، نہ میڈیا سے وابستہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے۔ ظلم کی بات یہ ہے کہ ادھار واپس کرنے کی بجائے حکومت کے کارندے، پینشنرز جنہوں نے ادھار واپس لینا ہوتا ہے، ان کو شرمندہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ بڑھاپے میں پینشنر کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے گورنمنٹ ان سے ناانصافیاں شروع کر دیتی ہے۔ پینشن میں حکومت معمولی سا میڈیکل الاؤنس دیتی ہے۔ بڑھاپے میں بیماریاں جب دونوں میاں بیوی کو آ لیتی ہیں تو انہیں دوائیوں کی ضرورت زیادہ سے زیادہ پڑتی ہے۔ دوائیوں کی قیمتیں آئے روز بڑھتی رہتی ہیں، جو حکومت کہتی ہے کہ جی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ انصاف اور پینشنرز کے ساتھ کیے گئے معاہدے کا تقاضا تو یہ ہے کہ میڈیکل الاؤنس میں اضافہ کیا جائے، لیکن حکومت نے میڈیکل الاؤنس 2010 یعنی 16 سال پہلے فریز کر دیا تھا۔ صرف ایک مرتبہ 2015 میں میڈیکل الاؤنس میں 25% اضافہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے میڈیکل الاؤنس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اب آپ اپنے دماغ سے خود سوچیں، وقت کو دیکھیں، وقت کا دھارا کس طرح بہہ رہا ہے، دوائیوں میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، انسانوں کو بیماریاں کس طرح لگ رہی ہیں، اور حکومت نے وہ جن سے کہ ادھار لیا ہوا تھا اور واپس دینا تھا، ان کا جو پینشن الاؤنس ہے اس کو منجمد کر رکھا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ پچھلے سال گورنمنٹ نے ایک اور تخلیقی کام کیا۔ وہ کیا کہ جی پینشن بھی منجمد کر دو، اور اسے بیس لائن کا نام دیا گیا، اور جب بھی پینشن میں اضافہ ہوگا تو وہ بیس لائن پہ اضافہ ہوگا۔ گورنمنٹ نے اس کے بعد ایک اور تخلیقی کام کیا کہ پینشنر کی پینشن میں کم اضافہ کرو کیونکہ یہ انکم ٹیکس نہیں دیتے۔ حضور ساری عمر
انہوں نے اس سیلری میں سے انکم ٹیکس دیا جو انہیں مارکیٹ ریٹ سے بہت کم ملتی تھی۔ اب بھی وہ اپنی پینشن سے تمام انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ پے کر رہے ہیں۔ بجلی گیس پر تو جو ٹیکسز دیتے ہیں وہ سیدھے گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ گورنمنٹ ملازمین کے ساتھ کیے گئے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ صرف آپ کو میں امریکہ کی بات بتاتا ہوں۔ گورنمنٹ ریٹائر ہونے پر پینشنرز کو نہ صرف پینشن دیتی ہے بلکہ سوشل سیکیورٹی کے ذریعے تمام پینشنرز کو میڈیکل کیئر بھی دیتی ہے۔ آپ کو جناب کس نے روکا ہے کہ پینشن سسٹم میں اصلاحات نہ کریں، انشورنس کمپنیوں کو ساتھ نہ ملائیں، دوران سروس تنخواہ میں سے کچھ کٹوتی نہ کریں اور ریٹائرمنٹ کے بعد کی عمر جو کہ ایوریج 13-14 سال بنتی ہے، باقی سارے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اچھے طریقے سے گزارنے میں آپ ان کو مدد دیں۔ میرا نقطہ وہی ہے کہ جن خواتین و حضرات نے اپنی جوانی کے بہترین ایام انتہائی کم معاوضہ پر حکومت کو دیے، ان کا یہ قانونی اور اخلاقی حق ہے کہ ان کے 60 سال کے بعد کی زندگی حکومت آرام دہ بنائے۔ آخر میں مطالبہ کروں گا کہ پینشن کا بیس لائن سسٹم ختم کیا جائے اور اضافہ موجودہ پینشن پر کیا جائے۔ میڈیکل الاؤنس جو فریز کیا گیا ہے یہ ناانصافی کی انتہا ہی نہیں بلکہ ظلم ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ میں سارا بجٹ پڑھا ہے کیونکہ ساری عمر میں یہی کام کرتا رہا ہوں کہ ووٹ لینے کے لیے جو مختلف قسم کی سبسڈیز ہیں یا پروگرامز ہیں اس پہ کتنے ارب روپے دیے گئے ہیں اور پینشنرز کے لیے کتنے ارب ہیں۔ بیوروکریسی کسی بھی حکومت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ وہ 60 سال کی عمر کے بعد پینشنرز بنتے ہیں۔ یہ کسی انکم سپورٹ پروگرام کے ممبران نہیں بنتے، اس لیے انہیں ہر صورت باعزت طریقہ سے جینے کے لیے ریسورسز مہیا کیا جائے اور یہ ان کا پیسہ ہے جو انہیں واپس لوٹانا ہے۔ یہ حکومت پر فرض ہے۔ ایک اور میری سجیشن ہے کہ تمام پینشنر کو جس گریڈ میں کوئی ریٹائر ہوا ہے اس کے مطابق ایک پینشنر کارڈ دیا جائے اور انہیں ہر جگہ پر ڈسکاؤنٹ اور پریورٹی دی جائے۔ سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے لیے یعنی جنہوں نے کہ پریورٹی اور ڈسکاؤنٹ دینا ہے، خواہ وہ پرائیویٹ ادارہ ہو یا گورنمنٹ کا ادارہ ہو، وہ ادارے جو زیادہ سے زیادہ پینشنرز کو اکوموڈیٹ کریں ان کے لیے کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان اقدام سے گورنمنٹ ملازمین دوران ملازمت بہتر پرفارم کرنا شروع کر دیں گے۔ پینشنرز اپنے خیالات کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کریں تاکہ گورنمنٹ کو سمجھ آئے کہ پینشنر زندہ ہیں اور وہ واپس مانگ رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ کو ادھار دیا ہوا ہے۔ یہ کوئی بھیک نہیں مانگ رہے۔